لله الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تعالى في مقام آخر فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال تعالى في مقام آخر فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے جسے جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں رکھے گئے اور ان سے یہ بتلایا گیا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس درخت کو نہیں کھانا ہے، اور شیطان سے سجدے کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا۔ اس دشمنی کو نکالنے کے لیے کہ میں دھتکارا گیا، مردود قرار دیا گیا، اس نے بہکانا شروع کیا آدم علیہ السلام اور حوا کو۔ اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ کہ ان کے دھوکے میں، اس کے دھوکے میں وہ دونوں یعنی حضرت آدم اور حوا آ گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَتْ الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو چکھتے ہی وہ بے لباس ہو گئے، ان کے کپڑے اتر گئے۔ اب کپڑے جنت میں کیسے کپڑے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نورانی لباس تھا جو انہیں پہنایا گیا تھا، جیسے ہی اس درخت کو چکھا وہ نورانی لباس اتر گیا اور شرمگاہیں کھل گئی۔ جیسے ہی شرمگاہیں کھلی تو شرم آئی، ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا۔ تو انسانی فطرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، درج ہے، پنہا ہے کہ انسان جب بے لباس ہو جاتا ہے تو شرما جاتا ہے فطرتاً، اس کے بدن کے کپڑے کا کوئی حصہ اگر کھل جائے تو اسے شرم آ جائے، یہ فطرت میں ہے۔ اور باطل نے اسی فطرت پر وار کیا ہے کہ اس کو جس چیز سے شرم آتی تھی اسی سلسلے میں اسے بے شرم بنا دیا۔ باہر کے ماحول میں آپ دیکھیے ننگ دھڑنگ لوگ گھوم رہے ہیں، بے شرمی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو اس پر وار کیا ہے، فطرت پر وار کیا ہے۔ کہاں سیدنا آدم اور حوا جو پہلے انسان ہیں
جب وہ بے لباس ہوئے تو شرما گئے، انہیں ندامت ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور آج انہی کی اولادیں ہیں جن پر محنت کر کے فیشن کا نام دے کر نئے چلن کا نام دے کر بے لباس کیا جا رہا ہے، اڑیا کیا جا رہا ہے، شارٹ لباس انہیں پہنایا جا رہا ہے، اور یہ دھلے سے پہن رہی ہے بے شرمی کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا جب اس درخت کو انہوں نے چکھا، اب دیکھیے اس میں بھی ایک نقطہ ہے، کھا کر مزے نہیں لیے، ابھی چکھا ہی تھا کہ بے لباس ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اپنے پروردگار سے انہوں نے ندامت کی، بہت زیادہ ان کو پچھتاوا ہوا، بہت زیادہ۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے پروردگار نے ندا دی، آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ فرما رہے کہ آدم کو اور حوا کو ہم نے مخاطب کر کے، کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہ جو ندامت ہوئی، پچھتاوا ہوا، بہت زیادہ اپنی ذات پر یہ چیز گرا گزر رہی ہے کہ اس کی وجہ سے بے لباس ہو گئے، لیکن طریقہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا حل کیا ہے، کیسے اس کا بدل کیا ہو، اس سے چھٹکارا کیسے ملے، کیسے اللہ راضی ہو جائے، اب کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری توبہ ہو جائے، ہماری یہ غلطی کی تلافی ہو جائے، کیا کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرما رہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جس پروردگار نے منع کیا تھا درخت کے قریب جانے سے، جب اس کو چکھ لینے کے بعد ندامت ہوئی، اپنے کیے ہوئے پچھتاوا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو کہ یہ جملے کہو، تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تم جو نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے کیے ہوئے پر پچھتا رہے ہو، اس کا توڑ، اس کا حل، اس کا علاج یہ دعا ہے کہ اس کو پڑھو۔ یہ کریمانہ ذات ہے ہمارے پروردگار کی کہ غلطی کے سر سے ہونے کے بعد اس غلطی کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیسے غلطی کی تلافی ہو، اس کا تدارک ہو۔ تو اللہ نے دعا سکھائی آدم علیہ السلام کو۔ قالا، دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہماری بخشش نہیں کریں گے، ہماری اس غلطی کو معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ہمارا تو خسارہ ہے، ٹوٹا ہے، اگر آپ کی طرف سے معافی نہیں ملی۔ یہ جملے سکھائے گئے، اور اس جملے کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مشاہد میں ارشاد فرما رہے ہیں فتاب علیہ، اللہ نے ان جملوں کے کہنے پر ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ابلیس کے بہکانے پر جب یہ چیز ہوئی، یہ دعا پڑھی گئی، تو اب قرآن عظیم الشان میں اللہ فرما رہے کہ ان کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک چیز طے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پیدائش سے پہلے فرمایا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے بھیجے جانے سے پہلے فرشتوں سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جب دنیا میں بھیجنا پہلے سے طے تھا تو جنت میں بلا لینے کے بعد کیوں رکھا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت میں خطا اور نسیان دو چیزیں عنصر میں رکھی ہے. یہ اس کو بھولنے کی بیماری رہے گی، ہمیشہ بھولے گا. ابھی تو آپ نے بتایا تھا، ابھی تو آپ نے تذکرہ کیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یہ جو ہم بھولتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور غلطی کرنے کا عنصر کہ یہ دودھ کا دھلا ہوا کبھی بھی نہیں رہ سکتا، غلطیاں اس سے ہوگی، اس سے غلطیاں سرزد ہوگی. یہ دو چیزیں رکھی. اب ان دو چیزوں کو پیدا کیسے کیا جائے، کیسے اس کے اندر یہ چیز آئے؟ تو اب جب تک یہ چیز آتی نہیں، دنیا میں بھیجا نہیں جا سکتا. تو اس لیے جنت میں رکھا گیا، درخت سے منع کیا گیا. شیطان کا بہکاوے میں آ کر اس درخت کو جیسے چکھا بے لباس ہو گئے. دعا سکھائی گئی، اس دعا کو پڑھنے کے بعد توبہ قبول ہوئی اور دنیا میں بھیجا گیا. اب دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رویے انسانیت کے سامنے رکھے ہیں. ایک اور نقطے کی بات ان رویوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے کہ جب انہوں نے توبہ کی دعا کے جملے کہے، قالا، یہ دونوں کہنے لگے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تھے تو یہ دو ہی، لیکن جو عربی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ جمع کے لیے ہے، جو کم سے کم 3 اور اس سے زائد لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو جب یہ دونوں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہے تو انہوں نے جمع کا لفظ استعمال کیوں کیا، ہم سب کیوں کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نقطہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی صلب سے قیامت تک کے آنے والی جو انسانیت تھی، ان تمام کو آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے شامل کر لیا. یہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، دنیا میں جا کر قیامت تک کے آنے والی انسانیت سے بھی غلطیاں ہوگی، ان سے بھی گناہ سرزد ہوں گے. جب ان سے سرزد ہوں گے تو کیا کیا جائے؟ تو ان سب کو شامل کر کے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے دو نظریے، دو رویے کے ساتھ. ایک رویہ ہے شیطان کا رویہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ اڑ گیا، اور وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے. لاجک، عقلی گھوڑے دوڑانے لگا، اپنی غلطی پر اڑ گیا. ایک غلطی شیطان سے سرزد ہوئی، جس نے اپنی غلطی کے ہونے کے بعد عقل کا راستہ اختیار کیا، تکبر کا راستہ اختیار کیا، عقلی گھوڑے دوڑانے لگا، منطقی باتیں کہنے لگا. اور دوسری طرف غلطی سرزد ہوئی آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا سے. جب ان سے سرزد ہوئی تو ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور اللہ کے سکھائے ہوئے جملے انہوں نے ادا کیے. تو ایک دنیا میں آنے کے بعد آپ کو دونوں رویے کے لوگ اور دونوں رویے کے نظریے دیکھنے کو ملیں گے. ایک رویہ ہوگا کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے آدمی لاجک تلاش کرے گا، عقلی گھوڑے دوڑائے گا، جیسے آج کل کے معاشرے میں ماحول میں ہو رہا ہے. ہم جس معاشرے جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں تو رہنا ہی مشکل ہے، یہاں تو رہنا ہی دوبر ہے، یہاں تو جی لینا ہی کمال کی بات ہے. اب جب گناہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، کرنا پڑتا ہے. یہاں رہنا ہے تو ایسے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ ان گناہوں میں شامل ہونا پڑے گا جس میں وہ مبتلا ہے. ایک یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ آدم علیہ السلام والا طریقہ، حضرت حوا والا طریقہ کہ آدمی نادم ہو جائے، پچھتا لے، ان جملوں کا سہارا لے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بعض مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی ایسے کسی گناہ میں پھنس جاتا ہے کہ جس سے وہ فوراً نکل نہیں سکتا، پھنسا ہوا ہے، فوراً نکل نہیں سکتا. تو اب یہ جو آدمی گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے من کو سمجھا لے، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی معاشرے میں چل رہا ہے کہ حالات کا، ماحول کا، لوگوں کی سنگت کا،
بہانہ دے کر گناہ میں آدمی پڑا رہے اور اپنے آپ کو سمجھا لے کہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہے تو گناہ، جو بھی ہو رہا ہے تو گناہ، چھوٹنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، دعا کرے کہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹ جائے. اور وہ خود بھی یہ دعا کرتا رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج نہیں کہ اللہ اس کو نکال دے گا اس گناہ سے. تو ایک طریقہ ہے ندامت والا طریقہ، پچھتاوے والا طریقہ، اعتراف والا طریقہ. جیسے آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، اپنے گناہ کا اقرار کیا، ایکسپٹ کیا کہ واقعی ہوا ہے یہ گناہ. اور ایک تو ہے کہ ایکسپٹ بھی نہیں کرنا، اڑ جانا، ڈر جانا اس پر کہ نہیں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، کرنا ہی پڑتا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ کیسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو مولوی ملا کی باتیں ہیں، وہ سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو کرنا وہی ہے جو ہم کو صحیح لگ رہا ہے. ایک طریقہ ہے ندامت والا، اعتراف والا، پچھتاوے والا کہ نہیں گناہ تو ہے، میں اس پر نادم ہوں، پچھتا رہا ہوں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے نکال دے. تو ان دونوں رویوں کے ساتھ انسانی زندگیاں گزرے گی. اور یہاں دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں والا ماحول بھی دیا ہے اور اس زہر کا تریاق یہ دعا بھی دی ہے. زہر بھی پیدا کیا کہ شیطان بھی، کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن. تو دشمن بھی سامنے ہے اور اس دشمن کا توڑ بھی سامنے ہے، اس کا زہر بھی ہے اور اس کا تریاق بھی موجود ہے. اسی کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اکڑنے والی بات ہے، ڈٹ جانا، اکڑ جانا اور اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو لاجک میں تلاش کرنا، عقلی گھوڑے دوڑا کر صحیح اپنے آپ کو ثابت کرنا، اس بارے میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، عقل کا جو ہو غلام وہ دل عقل قبول. کہ جب گناہ ہو جائے تو عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتراف کر لو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ کہ یہ گناہ ہوا ہے، اللہ معاف کر دیں گے. اور یہ لبرلزم ہے کہ بندہ لاجک تلاش کرتا رہے، عقلی گھوڑے دوڑاتا رہے. جیسے آج کل ماحول میں چل رہا ہے کہ ہر گناہ کرانے کے بعد اسے فیشن کا نام، چلن کا نام، اور یہی ہوتا ہے، یہی کرنا پڑتا ہے کا نام دے کر ریبلزم کو پھیلایا جا رہا ہے. اور دوسرا طریقہ ہے آدم علیہ السلام والا طریقہ، حضرت حوا والا کہ اعتراف کر لے بندہ. اس کو مفتی تقی عثمانی اپنے ایک شعر میں کہہ رہے ہیں معصوم تھا نہ واقف سجود و دعا کا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. غلطی کا ہو جانا یہ انسانی خوبی ہے، لیکن اس پر ڈٹ جانا، اڑ جانا یہ شیطانی طریقہ ہے. انسانی طریقہ آدم علیہ السلام والا طریقہ اعتراف کا ہے، ندامت کا ہے کہ میری خوبی یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. ابلیس ہے میرے لیے ایک انتہا تو کیا، دنیاوی زندگی میں ابلیس آپ کو بہکائے گا، پھسلائے گا، آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرے گا، وہ آپ کے لیے ایک انتہا ہے. ابلیس میرے لیے ایک انتہا تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں. جیسے ابلیس کو میرے انتہا کے لیے رکھا گیا کہ وہ بہکائے گا، پھسلائے گا، مجھے بھی تو میرے ساتھ بھی تو اس کو آزمایا گیا کہ سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو دونوں رویے ہمارے سامنے ہیں. ہمیں ندامت والا، اعتراف والا طریقہ اپنا کر گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر کے نیکوکاروں کی زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے. شیطانی مزاج سے، نظریے سے، رویے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اڑنا نہیں ہے اور اپنے اس گناہ پر ڈٹنا نہیں ہے اور لوگوں میں یہ نہیں کہنا پھرنا ہے کہ یہ تو کرنا پڑتا ہے اور اس کے کیے بغیر چارہ کار نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. ندامت، اعتراف والی زندگی گزارنی ہے. اللہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.